کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا مرد مجاہد موجود ہے جس کی انگلی کی جنبش پر ایک پوری قوم حرکت میں آ جاتی ہے، جس کی آواز فقط ایران ہی نہیں بلکہ عراق، شام، لبنان، یمن اور فلسطین کے گلی کوچوں تک گونجتی ہے، جسے دشمن سب سے خطرناک انسان کہتا ہے اور جسے دنیا کے کروڑوں لوگ امام وقت کے ظہور کی تیاری کا رہنما مانتے ہیں۔ یہ شخص ہے آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، ایران کا سپریم لیڈر، امت مسلمہ کا مزاحمتی محور اور ایک ایسی روحانی قوت جو صدیوں بعد ابھر کر دنیا کے سامنے کھڑی ہے۔ مشہد، ایران، 1939 کا سال۔ ایک دینی خانوادے میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے والد سید جواد خامنائی ایک فقیر منچ عالم دین تھے۔ گھر میں فقر تھا لیکن علم کی روشنی تھی۔ اسی روشنی میں علی خامنائی نے قرآن، فقہ اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ جب دنیا مغرب کی چمک دمک میں کھوئی ہوئی تھی، یہ نوجوان طالب علم نجف اور قم کے حوضات میں حق کی تلاش میں مصروف تھا۔ آیت اللہ خامنائی کی آواز جب شاہ ایران کے خلاف بلند ہوئی تو سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں علی خامنائی بھی شامل تھے، جنہیں جلاوطنی، تفتیش، حتیٰ کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک بم دھماکے میں ان کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا، لیکن ان کا عزم پہاڑ سے بھی مضبوط۔ پھر آیا وہ لمحہ 1979 کا اسلامی انقلاب۔ شاہ کی بادشاہت کا تختہ الٹا اور امام خمینی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھ دی۔ انقلاب کے بعد علی خامنائی کو اہم عہدوں پر فائز کیا گیا۔ پھر 1981 سے 1999 تک وہ ایران کے صدر رہے، لیکن اصل تاریخ لکھی گئی 4 جون 1999 کو، جب امام خمینی کی وفات کے بعد مجلس خبرگان نے علی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا۔ سپریم لیڈر یعنی رہبر کل، وہ منصب جسے ایران کے آئین نے سب سے بلند مقام دیا۔ سپہ، پاسداران عدلیہ، ریڈیو و ٹی وی، نگران کونسل، حتیٰ کہ جنگ و امن کے فیصلے بھی انہی کے ہاتھ میں۔ لیکن خامنائی صرف ایک حکمران نہیں، وہ ایک نظریہ ہے، ایک تحریک ہے، ایک مزاحمت ہے۔ انہوں نے کبھی امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، انہوں نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کہا اسرائیل ایک سرطان ہے جو جلد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے فلسطین، لبنان، شام، عراق، یمن، افغانستان، جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں اپنے ماننے والوں کو مزاحمت کا راستہ دکھایا۔ ان کے حکم پر حزب اللہ نے اسرائیل کو زخم دیے۔ ان کے اشارے پر حشد الشعبی نے داعش کو عراق سے نکالا۔ ان کے زیر اثر انصار اللہ نے یمن میں سعودی حمایت یافتہ حکومت کو للکارا اور انہی کی سرپرستی پر فاطمیون و زنبیون شام میں لڑے۔ آیت اللہ خامنائی صرف ایران کے رہبر نہیں، وہ امت مسلمہ کے ولی امر ہیں، اور ان کی ہر تقریر میں امام مہدی کے ظہور کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جو امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا کو عدل سے بھر دے۔ انہیں عالم اسلام کا ضمیر کہا جاتا ہے۔ جب وہ یوم القدس پر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں تو لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ جب وہ امریکہ کو للکارتے ہیں تو واشنگٹن میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جب وہ شہید قاسم سلمانی کو امت کا بیٹا کہتے ہیں تو پورا ایران رو پڑتا ہے۔ لیکن یہ سب آسان نہ تھا۔ خود ایران کے اندر ان پر اعتراضات ہوئے، معاشی پابندیاں لگی، بغاوتیں ہوئی، حتیٰ کہ 2022 اور 2023 میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ لیکن خامنائی نے ہر بار صبر، حکمت اور مضبوطی سے جواب دیا اور فرماتے رہے ہمیں استقامت سے حق کا دفاع کرنا ہے، چاہے پوری دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور پھر 2025 میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑی تو دنیا نے دیکھا کہ ایک بوڑھا رہبر کس طرح ایک پوری قوم کو میدان جنگ میں اتار دیتا ہے۔ اور آج آیت اللہ خامنائی 85 سال کی عمر میں بھی دنیا کے مظلوموں کی امید ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دین فقط مسجد کا درس نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ ان کی قیادت میں ایران صرف ایک ملک نہیں رہا بلکہ ایک نظریہ، ایک تحریک، ایک مشن بن چکا ہے جو ظلم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اور آیت اللہ خامنائی کی یہ مزاحمتی
तहरीक इनके लश्कर का हिस्सा बनकर जुल्म के ऐवानों को ज़मीन बोस करेगी। ये थे आयतुल्लाह खामेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर, लेकिन सिर्फ ईरान के नहीं बल्कि हर उस दिल के रहनुमा जो जालिम के खिलाफ और हक के साथ है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।